ایسی خاتون یا ایسے سسرال کے بارے میں ہیں، وہ بھی خاتون، جی کیا کہیں گے جو اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے لیے تو وہ سب کچھ جائز رکھیں کہ جو اپنی بہوؤں کے لیے، اپنے بیٹوں کی بیگموں کے لیے سب ناجائز سمجھیں؟ بیٹا کرے اپنی بہو کے لیے وہ ناجائز ہے، بیٹا اپنی بیگم کے ساتھ جو اچھی خوشی والی اور معاملات اس طرح کے رکھے، یہ کیوں ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو معافی ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ بدترین ظلم کی شکلیں ہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے یہ جذبات ہونے کہ میری بیٹی تخت نشین ہو جائے، جی، آرڈر چلائے، صرف زبان لائے، کچھ نہ کرے، اور بہو سے یہ توقع رکھنا کہ یہ 10 غلاموں جیسی ایک ہم لے آئے ہیں تو یہ سارے خاندان کی خدمت بھی کرے گی، ان کی جھڑکیاں بھی سنے گی، ڈانٹ بھی سنے گی، اور اس کی کوئی جذبات نہیں ہے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ختم کریں گے تو گھروں میں سکون ہوگا۔ وگرنہ یہ ظلم ہے، اور شدید ترین ظلم ہے حقوق العباد کا۔ اللہ رب العزت زانی کو، بدکار کو، چور کو اور شرابیوں کو، جس نے بھی جو بڑے بڑے جرم کیے ہیں، معافی مل سکتی ہے، لیکن جس میں کسی بندے کا حق ملوث ہوا، جیسے چور ہے، جب تک جس کا مال چھینا ہے، چوری کیا ہے، اس سے معافی نہیں مانگے گا، معافی نہیں ہے۔ ایک بندہ نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہے، ایک بندہ حج میں کوتاہی کر گیا ہے، اللہ اپنی رحمت سے چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن یہ کسی بندے پر ظلم کیا ہوگا، وہ حدیث ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ میری امت کا مفلس ترین آدمی کون ہے؟ جو دوسروں پر ظلم کر کے آیا ہے، اور اس کو اس کی نیکیاں دے کر صلح کروائی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کی گناہ لے کر اس پر ڈالنے جائیں گے، اور یہ حاجی نمازی جو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، یہ جنم رسید ہے۔ ادھر وہ میل ہے، فیمیل ہے، ساس ہے، سسر ہے، کوئی بھی ہے، عموماً ساس جو بزرگ ہوتی ہیں وہ ہر وقت تسبیح پکڑ کے اذکار بھی کر رہی ہیں، اور ساتھ بہو پر ظلم بھی کر رہی ہیں۔ دوسرے کے ساتھ ظلم، دوسری کی بیٹی کے ساتھ ظلم، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا پھر ہوتا نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دین تو کہتا ہے عدل کرو، جی، عدل کرو، انصاف کرو، بیٹی اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، پھر آپ دونوں انصاف کے ساتھ۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیں۔ انجام بہت، میں نے کہا الظلم ظلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کیے ہوئے ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائیں گے، بہت مہنگا پڑے گا۔ جو ساس یہ سمجھتی ہے چونکہ میرے بیٹے فرما بردار ہے، میں جو ظلم بھی کروں گی مجھے کس نے کچھ نہیں پوچھنا، تو وہ سمجھ لیں کہ ایک عدالت اوپر بھی لگی، پوچھے گا تو صحیح، وہ پوچھنے والے تو وہاں پر کئی ہوں گے، پوچھ لیں گے۔ یہ جو 2 فرشتے ہیں یہ بھی ریکارڈ میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں ذرے برابر بھی نیکی ہے نا، وہ بھی نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور اگر ذرے برابر ظلم کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، اور پھر گواہی دینے والے یہ ہاتھ بھی ہوں گے، یہ زبان نہیں، زبان پر اللہ تعالی لگا کے ان ہاتھوں سے گواہی لے گا، آنکھوں سے لے گا، کانوں سے لے گا، قدم سے لے گا، اللہ اکبر۔ تو اس دن گواہی دینے والے آپ کے جسم کے اپنے اعضاء ہوں گے، آپ خود ہی اپنے اگینسٹ گواہی دے رہے زبان ہوں کو گے، اللہ بند کر دے گا کہ تو چپ کر جا۔ تو جو ہاتھ استعمال ہوا ظلم کے لیے، جو آنکھیں ظلم کے لیے، جو طنز آپ نے تیر چلائے آنکھوں کے ساتھ، اور جو آپ نے غیبتیں سنی کانوں کے ساتھ، اور جن پاؤں کے ساتھ چل کر جا کر آپ نے ظلم کیے، وہ سارے خود بتائیں گے۔ جی، تو اس لیے یہ سمجھنا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، میرا خامد میرے ساتھ ہے، یا ہم بہو لے آئے ہیں اپنے سے کم تر غریب گرانے کی، ان کی کیا حقوق ہیں؟ تو وہ حقوق تو پھر قیامت والے دن دینے پڑیں گے، ڈر جائیں اللہ سے، اور ڈر پل جائیں، سرات پر دینے پڑیں گے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا نا وہ جو بکری کے سینگ نہیں ہیں، تو اگر بغیر سینگوں والی بکری کو بھی وہاں حق دلایا جائے گا تو یہ بہو جیتا جاگتا انسان جو ہے، کیا اس کے حقوق نہیں دلائے جائیں گے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ دے کے ہی آگے گزرنا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ مالک کہتا ہے میری پکڑ سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے، وہ ڈیل دیتا ہے ظالم کو، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر بڑا شدید پکڑتا ہے۔ ڈر جائیں، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور نہ ظلم کریں۔